کرونا وبا کے آتے ہی اس کی حقیقت اور علاج کے بارے میں ایسی کہانیاں دنیا میں سامنے آ رہی ہیں کہ ان پر تحقیق کی جائے تو لمبی لمبی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ ڈاکٹروں اور سائنسدانوں نے تو اپنے علم کے مطابق لوگوں کو آگاہ کر ہی دیا، لیکن اصل مشکل اس بات میں ہے کہ میڈیکل کی الف بے سے جن لوگوں کا واسطہ نہیں ہے وہ بھی کرونا وبا کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ نیم حکیموں نے لوگوں کی جہالت سے بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں اور بازار میں مختلف جڑی بوٹیوں اور دیگر ادویہ کے بارے میں ایسی خبریں پھیلائی ہیں تاکہ وہ فروخت ہوں اور راتوں رات لوگ امیر ہو جائیں۔ اس کے ساتھ دم درود اور تعویذ والوں نے بھی دکان چمکائی اور ان سب مافیاز کے خلاف چومکھی لڑائی لڑنے کے قابل نہ ہونے کی وجہ سے عام آدمی لٹ بھی رہا ہے اور پٹ بھی رہا ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ آدمی نہ لٹے اور نہ ہی پٹے، لیکن کیا کیا جائے کہ سچی باتیں کم اور جھوٹی باتیں زیادہ مشہور ہو جاتی ہیں اور لوگوں کو بھاتی بھی ہیں، جس کی وجہ سے عام آدمی حکومت کا موقف جانے بغیر رہ جاتا ہے۔ کرونا کو تقریباً 1.5 سال ہو چکا ہے اور پوری دنیا کی حکومتیں اس عرصے کے دوران مختلف ویکسینز تیار کر کے اپنی عوام کو لگانے کا آغاز کر چکی ہیں، لیکن پاکستان میں حکومت کی کاوشوں سے مختلف ممالک جن میں چین، برطانیہ اور روس شامل ہے کی ویکسینز اپنے عوام کو فری لگانے کا بھی آغاز ہو چکا۔ جو ویکسینز اب تک لوگوں کو لگ چکی ہیں یا لگائی جا رہی ہیں ان میں چائنا کی سائنو فارم اور سائنوویک، برطانیہ کی آسٹرازینیکا اور روس کی سپوتنک شامل ہیں۔ حکومت کی کاوشوں سے اب 19 سال سے زیادہ عمر کے افراد رجسٹریشن کروا رہے ہیں اور 30 سال سے 40 سال اور اس سے زیادہ عمر کے لوگ ویکسین لگوا رہے ہیں، لیکن یہاں پر ہماری قوم بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ ویکسین کے بارے میں پروپیگنڈا جاری ہے اور زیادہ تباہی ان لوگوں نے پھیلائی ہے جن کا میڈیکل کے فیلڈ سے تعلق نہیں ہے اور وہ کرونا کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے۔ وہ لوگ جو اپنے ہاتھ سے تو جو کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں، مگر یہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو رہے ہیں۔ عوام کے ایک مخصوص گروہ کا یہ رد عمل کوئی پہلی بار سامنے نہیں آیا۔ ملک میں کوئی ایسا کام حکومتی سطح پر شروع ہوتا ہے تو نیم خواندہ، ناخواندہ اور کچھ تعلیم یافتہ طبقہ اس کی مخالفت میں میدان میں کود پڑتا ہے۔ مخالفت کو دانستہ یا نادانستہ فرض عین سمجھتا ہے جس میں حکومتی عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انہی وجوہات کی وجہ سے 2019، 20، 21 میں پولیو کے کیسز سامنے آئے۔ افغانستان دوسرا ملک ہے جو پولیو فری نہیں اور پاکستان بھی پولیو فری نہیں ہے، لیکن پھر منفی سوچ کام کرتی ہے۔ ہم آج بھی ان 2 ممالک میں شامل ہیں جو اپنے ملک سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے کوششوں میں مصروف ہیں۔ پولیو ویکسین کے بارے میں بھی بہت زیادہ منفی باتیں پھیلائی گئی ہیں۔ پولیو کے خلاف ہمارے ملک میں 1970 کی دہائی میں کام شروع ہوا تھا اور کافی تگ و دو کے بعد کامیابی کی طرف گامزن ہوئے، لیکن پھر اس منفی سوچ نے کام دکھایا اور آج ہم ان 2 ممالک میں شامل ہیں جو اپنے ممالک سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے کوششوں میں مصروف ہیں۔ پولیو ویکسین کے بارے میں بہت زیادہ منفی باتیں پھیلائی جا چکی ہیں۔ 1-2 ڈینگی کا بھی آیا تھا اور انسانی جسم کے خون میں پلیٹلیٹس کی کمی ہو جاتی تھی اور ان کی تعداد زیادہ کم ہونے کی وجہ سے موت بھی ہوئی۔ اس دور میں ایک طرف حکومت ڈینگی کو کنٹرول کر رہی تھی اور کئی پروگرام شروع تھے اور لوگوں کو SOPs پر عمل درآمد کے لیے منتیں کی جا رہی تھی، تو دوسری طرف مافیاز بھی سرگرم تھے جو لوگوں کو مختلف علاج کی مدد سے پلیٹلیٹس میں اضافے کی خوشخبریاں دے کر دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے تھے۔ جس کے ہتھے جو چڑھا اس نے غنیمت جانا اور حکومت کی مؤثر حکمت عملی اور طبی عملے کی انتھک کوششوں سے اس وبا پر قابو پایا گیا، مگر کئی لوگوں نے ڈینگی کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے۔ کرونا کو دیکھا جائے تو اس نے پوری دنیا میں تباہی مچا دی ہے اور جانی و مالی نقصان کے زیادہ خوف کی وجہ سے لوگوں کو موت کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ جن لوگوں میں وائرس کی علامات ظاہر ہوئی انہوں نے اسپتال جانے سے انکار کر دیا کہ وہاں اگر کرونا نہ بھی ہو تو کرونا ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف حکومت کی طرف سے ہدایات کو ہوا میں اڑا دینے سے کرونا زیادہ پھیلا اور نقصان بھی زیادہ ہوا ہے جسے کم کیا جا سکتا تھا۔ ایک طرف کرونا کے خلاف جنگ چل رہی تھی جس میں طبی عملہ جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے پیاروں کی جدائی برداشت کر کے کرونا کے مخصوص وارڈز
میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا، دوسری طرف ایسی صورتحال سے فائدہ اٹھانے والے مافیاز اپنے پاس مختلف اشیاء کو کورونا کا واحد علاج بتا کر غربا کو لوٹ رہے تھے۔ اب جب سے حکومت استا پر کورونا ویکسین لگنا شروع ہوئی ہے تو اس کے خلاف بھی پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ ویکسین لگوانے سے الٹا نقصان ہوتا ہے، فلاں بندے نے لگوائی، فلاں کو بخار ہوا اور ٹھیک نہ ہوا اور فلاں آدمی فوت ہو گیا، کیونکہ غیر مسلموں نے بنائی ہے اس لیے اس کا رزلٹ نہیں، کیا نکلے گا کیا پتہ۔ الغرض جو جتنا نالائق ہے وہ اتنا ہی زیادہ غلط تجزیہ معاشرے میں عام کر رہا ہے، جس سے لوگوں کے دلوں میں ویکسین کے خلاف ایک انجانہ خوف پیدا ہو چکا ہے۔ پڑھا لکھا طبقہ عام آدمی کی ویکسین کے خلاف رائے بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے اور اس کے غلط پروپیگنڈے کا شکار ہونے والوں کو اپنے ہونے والے نقصان کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ وہ بیک وقت اپنے لیے اور دوسروں کے لیے کیا خطرہ لا رہے ہیں۔ صورتحال کی روشنی میں حکومت کو اپنے اقدامات کو ملک میں نافذ کرنے، ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ اس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے کہ عام آدمی کی صحت اور جان کی حفاظت ہو سکے، اور مندرجہ ذیل جو اب بیان کیے جائیں گے یہ اقدامات حکومت وقت کے اٹھانے کے ہیں۔ غلط پروپیگنڈا کرنے والوں کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے اور لوگوں کی جانوں سے نہ کھیل سکیں۔ مافیا غریب عوام کی مجبوری کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کی کوشش کر رہا ہے۔ حکومت اپنے اداروں کے ذریعے کما کیا جائے۔ عوام کو مافیاز کے پھیلائے گئے جال سے بچانے کے لیے حکومت استا پر درست اور بر وقت معلومات جاری کی جائیں لوگ تاکہ گمراہ نہ ہوں۔ کرونا ویکسین لگانے کی رفتار تیز کی جائے اور ضروری ہو تو ویکسین لگانے والے مراکز کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ ویکسین کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کی وجہ سے یہ بات طے ہے سارے لوگ ویکسین نہیں لگوائیں گے اور اپنے علاوہ دوسروں کے لیے بھی ہمیشہ خطرہ بنے رہیں گے۔ اس لیے ویکسین کے نیٹ ورک میں لانے کے لیے قانونی اقدامات کیے جائیں۔ کورونا ویکسین کی تیاری کے سلسلے میں علماء کرام کو استعمال کیا جائے اور وہ ویکسین کے فوائد بتائیں۔ کورونا ویکسین کے خلاف مارکیٹ میں دستیاب ادویہ اور دیگر اشیاء کی قیمتوں پر نظر رکھی جائے اور من مانے اضافے کو روکا جائے۔ حکومت وقت کو چاہیے کہ SOPs محض میٹنگز میں نہ ان پہ عمل کروائے۔ تعلیم کے حوالے سے بچوں کا نقصان ہو چکا، نہ سمجھ طلباء طالبات وزیر تعلیم کو بددعائیں دے چکے، یہ بات کوئی نہیں بتا رہا کہ اس کا نقصان کتنا ہے۔ سرکاری اسکولوں کے اساتذہ اسکول کھولنے کے حق میں کوئی مظاہرہ نہیں کرتے، جبکہ پرائیویٹ اسکولوں کو بڑی جلدی ہے کہ اسکول کھلیں۔ دونوں طبقات اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں، لیکن حکومت ایسی پالیسی بنائے کہ پرائیویٹ اسکولز کو مالی نقصانات کم ہو اور سرکاری اسکولز کے عملے کی چھٹیوں کا فائدہ اٹھایا جائے اور طلباء و طالبات کا حرج نہ ہو۔ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں SOPs پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، چیکنگ کی جائے، چیکنگ پوائنٹس بنائے جائیں اور عمل درآمد کروایا جائے۔ اس کے علاوہ بھی تمام ایسے اقدامات اٹھانے ضروری ہیں جن سے مافیاز اور نیم خواندہ افراد کے غلط پروپیگنڈے سے بھولے بھالے عوام کو بچایا جا سکے۔